بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یہ سورۃ الحج کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس۔ قرآن میں آپ نے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ بھی پڑھے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اہل ایمان سے بات کی، مگر یہاں الناس ہے، سو کائنات کے رب کا خطاب ہے کل انسانیت سے، مسلم و غیر مسلم، ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، سب سے، ہر خاص و عام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب کیا اور فرمایا ضرب مثل، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہٹ، چوٹ لگانا، یہ ایک استعارہ ہے، یعنی ایسی مثال پیش کی جا رہی ہے جو سیدھا دل اور دماغ پر اثر کرنے والی ہے۔ فاستمعوا لہ، بہت ہی دھیان سے سنو۔ سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، لیکن استمع کان کھول کر سننا، ٹو بی آل ایئرز۔ سو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور فرمایا ایک بہت ہی پر اثر مثال پیش کی جا رہی ہے، دھیان سے سنو۔ سو مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ پکارنے کا مطلب ہے یعنی جن پر تم ریلائے کرتے ہو، جن پر تم توکل کر لیتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ ان کے ذریعے میری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، ان کے ذریعے میری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ انسانوں کی مختلف ضروریات اور مختلف خواہشات ہوتی ہیں۔ کسی کو مال چاہیے، کسی کے پاس 5 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کو شادی شدہ زندگی میں سکون میسر نہیں ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے سٹینڈرڈ کے مطابق جاب حاصل کر لے، کسی کی دوڑ بھاگ ایک گاڑی اور گھر تک کے لیے، اور کسی دوسرے کے پاس بہترین گاڑی بھی ہے، شاندار گھر بھی ہے، لیکن صحت نہیں ہے۔ سو انسان اپنے تمام مسائل کا فوری حل چاہتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو چھوڑ کر تم جہاں بھی جاتے ہو کہ یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے، فلاں کے پاس جانے سے ایک نہیں سیدھا ٹوئنز پیدا ہوں گے۔ کسی پنڈت، کسی پیر، کسی چرچ، کسی قبر کے پاس چلے جانا، یا پھر گھر میں یہ لٹکا لو تو برکت ہو جائے گی، یا بازو میں یہ پہن لو تو اس سے گارنٹی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ سو ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جس پر بھی امید لگاتے ہو، جس پر بھی توکل کرتے ہو، ذرا سوچو، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص ایک مچھر بھی نہیں مار سکتا، دیٹ مینس کہ وہ بہت ہی ڈرپوک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یعنی یہ بہت ہی کمزور ہیں، ان سے مانگنے کا کیا فائدہ۔ تو قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا تو فرمایا آسمان اور زمین کی ہر شے اس کی قدرت اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی کے ہیں بڑے بڑے پہاڑ اور یہ آسمان بغیر کسی ستون، بغیر کسی کریک کے۔ سو اللہ کے مقابل انسان جس پر بھی ریلائے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی صلاحیتوں کو سمجھانے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، آسمان، یہ باتیں نہیں کی، بلکہ ایک چھوٹی سی مکھی کا تذکرہ کیا کہ تم ان سے امید لگاتے ہو، اپنی ضرورت اور خواہش کے لیے ان کے پاس جاتے ہو، یہ تو ایک مکھی تک بنانے پر قاصر نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کہ اگر یہ سب آپس میں مل جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہی اگر چھوٹی سی مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، ان میں یہ طاقت بھی نہیں کہ اس مکھی سے اپنی خوراک کے چند ذرے ہی واپس لے لے۔ سو مکھی جہاں بیٹھتی ہے بیسیکلی اٹ وومٹس، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل یہ چھوٹی سی مکھی ان کی صحت ہی اڑا کر لے جائے، یہ اپنی صحت بھی خود واپس نہیں لا سکتے۔ سو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ کو چھوڑ کر انسان جس جس پر توکل کرتے ہیں وہ کمزور سے کمزور ترین ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ان میں سے ایک یا سب کو ملا لو تب بھی یہ ایک چھوٹی سی چیز بنانے سے عاجز ہے۔ پھر فرمایا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بنانا تو بہت ہی بڑی بات ہوگی ان کے لیے، اگر ان کے پاؤں کے ساتھ اگر مکھی کے پاؤں کے ساتھ ان کی خوراک کے چند ذرے بھی چلے جائیں، یہ وہ بھی نہیں واپس لا سکتے۔
اللہ جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، ہر شے کا مالک ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرتے سوچو تو ذرا. ڈو دے ڈیزرو یور ریلائنس؟ کیا وہ تمہاری دعاؤں کے حقدار بھی ہیں؟ کیا تمہاری امیدوں کے حقدار بھی ہیں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں بہت ہی کمزور ہیں. ویسے ہوتا ہے مانگنے والے کے جیسے استاد کے اگینسٹ شاگرد، والدین اولاد، مانگنے والے کے مقابل ہوتا ہے دینے والا. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں، کیونکہ دینے والا بہرحال اللہ ہی ہے. چاہے کسی اور کی طرف رجوع کرنے سے کچھ مل بھی جائے تب بھی دیا اصل میں اللہ ہی نے ہے. مانگنے والا اس لیے کمزور ہو گیا کیونکہ اس نے بہت مضبوط سہارے اللہ کے سہارے کو چھوڑ کر کمزور سہاروں کو اپنا لیا، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو خود بہت محتاج ہے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.